الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. الذین پچھلا لفظ ہے لأولی الالباب، عقل مند لوگ، ہوش والے لوگ. وہ ہیں الذین جو یذکرون ذکر کرتے رہتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اللہ کو. قیاماً کھڑے ہوئے بھی، وہ کھڑے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وقعوداً وہ قعدے میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی. وعلی جنوبہم یہ جانب ایک سائیڈ پہ، پہلو پہ لیٹے ہوئے. وہ کھڑے، وہ بیٹھے، وہ لیٹے ہوئے پہلوؤں کے بل بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ اور فکر کرتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دماغ سے کام لیتے ہیں. فی خلق السماوات، فی میں خلق پیدا کرنا، تخلیق، سماوات آسمانوں کی، والارض اردی اور زمین کی. وہ آسمان کی طرف دیکھیں تو اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، کیسے بنا، کیوں بنا، بننے کا مقصد کیا ہے. والارض اتنی بڑی زمین کیوں بچھائی گئی، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس پہ پورا غور و فکر کرتے ہیں. اور جب یہ پورا کر لیتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے نکلتا ہے ربنا، اے ہمارے پالنے والے. ما خلقتا، ما نہیں، خلقتا تو نے پیدا کیا، آزا یہ سب کچھ، باطلا بغیر مقصد کے. یہ تو نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی، باطل پیدا نہیں کی. تو پھر فوراً منہ سے نکلتا ہے سبحانک، تیری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے. فقینا بچا لے ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں عقل مندوں کا پیمانہ بتا رہے ہیں. جیسے دنیا میں نا ہمارے یہاں وہ فلانا بہت عقل مند ہے، صحیح دنیا داری کے معاملات کو سمجھتا ہے، فلانا بڑا پریا کا بندہ ہے، فلانا بات سے اور باتیں نکال لیتا ہے، وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتا. کسی کے عقل مندی دولت ہے کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو اللہ نے قرآن میں جن کو عقل مند کہا ہے نا، ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ لأولی الالباب عقل والے. اللہ وہ کہتا ہے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. یعنی اللہ ان کے ذہن میں، دل میں رہتا ہے. ہر کام کرتے ہوئے پہلی بات ان کے ذہن میں اللہ ہوتی ہے. جیسے کوئی بندہ بھی، نبی پاک نے پیمانہ دیا جب کوئی غلط کام کرنے لگے تو وہ سمجھے اگر میرے ساتھ ہی ہوتا، یعنی کسی سے سلوک کرنا ہو، کوئی غلام سی سلوک کرنا ہے تو سمجھو میرے ساتھ میرا مالک کیسا سلوک کرتا تو میں پسند کرتا. ایسے وہ ہر لمحے میں یہ کام کرنے لگا ہوں رکتے ہیں ایک لمحے کے لیے اللہ کا ذہن میں رکھ کے کہ میرا اللہ کس طرح راضی ہوگا، وہ کام کر دیتے ہیں. اور اگر وہ اللہ ناراض ہے تو رک جاتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور پہلوؤں کے بل بھی
کروٹ میں بھی لیٹے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہر وقت تینوں ہی حالتیں بندے کی ہو سکتی ہیں، قیام میں، کھڑے۔ تو اس لیے اللہ نے پہلی نشانی یہ بتائی ہے کہ 24 گھنٹے ان کی زندگی میں اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ، اللہ پاک نے اتنا بڑا دماغ دیا ہے، کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے عقل تو دی ہے نا، دماغ، لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ درخت ہے، بس۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ درخت کیسے ہوگا، اس کا بیج تھا اس زمین کے نیچے، کتنے عوامل ملے تو وہ نیچے سے اوپر نکلا، اور پھر یہ شاخیں، پتے، پھل بنے، اور اس پھل میں رنگ بھرا گیا۔ گویا کہ وہ اس طرح پوری تہ تک جاتے ہیں، حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ جب وہ حقیقت میں جائیں گے تو پھر اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے چھوٹی سی مثال علماء کرام دیتے ہیں کہ ایک ریل گاڑی چل رہی ہے، اگر ایک عام بندہ کھڑا ہوا ہے نا تو وہ دیکھے گا نا کہ وہ ریل گاڑی آ رہی ہے، تو اس کے ذہن میں ہوگا اس کے پہیے اس کو چلا رہے ہیں، یعنی پہیے چلتے جا رہے ہیں، پہیے چلتے جا رہے ہیں، لہذا مسافر اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ لیکن جب اس سے بڑا عقل والا کام لے گا، کہے گا نہیں، پہیوں کو بھی کوئی چیز چلا رہی ہے، پہیے خود نہیں چل رہے، تو پھر اس کے ذہن میں آئے گا یہ جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے ڈرائیور، اس میں طاقت ہے، وہ چلا رہا ہے۔ اسی طرح ایک قدم اور عقل میں جائے گا تو کہے گا بندہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو انجن چلا رہا ہے۔ اگر انجن جو ہے نا وہ ساری اتنی گاڑی کو کھینچ رہا ہے، اور گہرائی میں جائے گا، یعنی فکر کا مطلب ہوتا ہے بات کی گہرائی میں جاتے جاتے حقیقت اصلیہ تک پہنچ جائے۔ تو جب سے پتہ چلے گا یہ انجن چلا رہا ہے، نہیں جی انجن میں تو وہ پٹرول ہے، بھاپ ہے، سٹیم ہے، وہ چلا رہی، اگر سٹیم نہ ہو تو یہ کیسے چلے گا؟ آخر پہ وہ پہنچے گا کہ یہ جو سٹیم بنا رہی ہے، یہ کوئلہ اور گیس، یہ بنانے والا ہے، یہ تو زمین سے لی ہے۔ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح گہرائی میں جاتے ہوئے اتنا غور، یہ نہیں ستی گائے بھینس کی طرح آگے چارہ آیا، دیکھا چارہ ہے، کھا دیا، بس اس کے بعد دودھ بن گیا، دے دیا، بچے دے دیے، ایسے زندگی گزار دی۔ نہیں نہیں، عقل والے وہ لوگ ہیں جب اللہ ان کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے تو پھر ہر چیز میں ان کو اللہ نظر آتا ہے، زمین کے ذرے ذرے میں خدا کی بڑائی نظر آتی ہے۔ پھر وہ بندہ پہنچے گا کہ یہ پٹرول جس زمین سے نکلتا ہے نیچے اللہ نے بنایا، اور یہ جو پٹرول سے اتنی بڑی گاڑی انجن بنائی ہے، جس دماغ نے بنائی ہے وہ دماغ بھی اللہ نے بنایا، ایون دماغ کی پوری باڈی انسان کی اللہ نے بنائی ہے، اور یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو اس طرح وہ یتفکرون، غور و فکر کرنا، عقل کو استعمال کرنا، یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ تو وہ پوری تہ تک جاتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمان کو دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے، یعنی پورا نظام شمسی، اس میں آ جاتے ہیں۔ قرآن ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ عقل مند ان کو کہتا ہے کہ میں نے عقل اس لیے دی ہے۔ اس طرح وہ زمین و آسمان کو تسخیر کرتے ہیں، پھر فضاؤں میں ان کی حکومت ہوتی ہے، آسمانوں پر کمندیں ڈالتے ہیں، پھر ان کے سیٹلائٹ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں کہ کہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون، اللہ کی حکومت نافذ کرتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی دوسری نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ یتفکرون، پورا غور و فکر گہرائی تک جاتے ہیں اور اس طرح تسخیر کر لیتے ہیں کائنات کو۔ فی خلق السماوات، دیکھیں پہلے آسمانوں کی دعوت دی گئی ہے، جب تک تمہارا واؤں پہ، فضاؤں پہ، آسمان پہ، خلاؤں پہ تمہاری حکومت نہیں ہوگی۔ آج کل بھی خلائی حکومت، یعنی پورے آسمان کی تسخیر، بادلوں کو اپنے کنٹرول میں لینا، تسخیر کرنا، یہ ساری بڑی لمبی سائنس ہے، اس میں وہ جاتے ہیں۔ اور والارض، پھر زمین کے اندر ایک ایک چیز ٹیکنالوجی بناتے ہیں، جدید ترین فصلیں اگاتے ہیں، اور اس سے پورا فائدہ لیتے ہیں، اپنے ملک کو، معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں عقل والے۔ تو جب بندہ ان کاموں میں لگے گا نا، اللہ یاد رکھے گا، ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا۔ پھول پہ غور کریں گے تو پھول بنانے والا، خوشبو بھرنے والا، وہ زمین تک نہیں رہیں گے، مادی وسائل سے آگے چلے جائیں گے۔ تو پھر جب ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا تو فوراً ذہن میں آئے گا کیا؟ ربنا، زبان سے بھی اقرار کریں گے، دل سے تصدیق کریں گے کہ اے میرے پالنے والے، ہمارے پالنے والے، ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کی
ہاذا یہ سب کچھ گھاس کے تنکے سے لے کے یہ پہاڑ کے پتھر تک ایک ایک چیز تو نے بندے کے لیے پیدا کیا۔ یقین جانے کوئی درخت پھل خود نہیں کھاتا، کوئی ہوا کو اپنا فائدہ نہیں، آکسیجن کو کوئی چیز، ایون انسان کا جسم بنا ہوا ایک ایک چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ ہوائیں چلا رہے ہیں، جانور ہیں، بھیڑ بکری ہیں، اور کیا دیکھیں کروڑوں سال گزر گئے ہیں، آسمان پہ غور کریں گے نا، کروڑوں اربوں سال گزر گئے ہیں، اس پہ اتنی بڑی مشینریاں چل رہی ہیں، ستارے سیارے سورج چاند تارے، کوئی مشینری آج تک ورک شاپ نہیں گئی، یعنی خراب ہی نہیں ہوئی، نہ گھسے ہیں پرزے، نہ گریز کی ضرورت پڑی ہے، سورج چاند تارے۔ جب یہ غور کرے گا نا تو یقیناً کہے گا اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اور کیوں چلا رہا ہے؟ ایک بندے کے لیے، کہ بھائی میں نے بندہ پیدا کیا ہے، اپنا خلیفہ بڑا پیارا بندہ ہے، اس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو میں نے وہ سارا ماحول دینا ہے کہ اپنے آپ ہوا میں آکسیجن رہے اس کے اندر چلی جائے، اپنے آپ کاربن باہر نکلے، یہ ہمارے اندر مشینری فیٹ ہے تو وہ کاربن باہر نکالے گی، آکسیجن اندر ہم سانس لے رہے ہیں، حالانکہ یہی فضا ہے، اسی میں ساری گیسیں موجود ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے سسٹم میں وہ رکھا ہے کہ جس طرح مقناطیس صرف لوہے کو کھینچے گا، سٹیل کو نہیں لے گا، پلاسٹک کو نہیں لے گا، ایسی پیاری مشینری اللہ نے ہمارے اندر فٹ کی ہے، آکسیجن لے رہی ہے، کاربن نکال رہی ہے، درخت کاربن کھا رہے ہیں، آکسیجن ہمارے لیے نکال رہے ہیں۔ اتنی بڑی چیز کس لیے ہے؟ صرف ایک انسان کے لیے، اور کوئی بے مقصد نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ زبان سے اقرار کر کے رب کی طرف لے جائے گا، اے میرے پروردگار ایک بھی ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا یہ پورا نظام باطلا بے مقصد نہیں پیدا کے لیا، میرے لیے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں آئے گا سبحانک، تیری ذات واقعی پاک ہے، شرک سے پاک ہے، تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی یہ امرود لگا سکتا ہے، نہ کوئی گندم میں سیکا بھر سکتا ہے دانوں میں۔ پھر یہ کہے گا سبحانک، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو پاک ہے۔ تو پھر اپنی کمزوری بھی یاد آئے گی کہ میرے لیے اتنی بڑی اللہ نے کائنات بنائی ہے، اور میں 5 ٹائم دل سے سجدہ اللہ کے آگے نہیں کر سکتا، کہ نماز میں بھی کھڑا ہوتا ہوں گھر کے خیالات، نماز میں ہوتا ہوں اپنی کاروبار ذہن سے نکلتی نہیں، تو پھر کہے گا فقینا، اللہ مرنا بھی ضرور ہے لیکن بچا لے مجھ کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے، کہ مجھ سے بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ عقل مندوں کی زندگی کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اور پھر اسے یقین ہوتا ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جا کے ہمیں کیا حساب ہونا ہے۔ دیکھیں پھر اگلی بھی دعا مانگتا ہے، ربنا اے میرے پروردگار۔ جب رب کو رب کہتے ہیں نا، بچہ کہتا ہے نا امی جی، تو امی کے سینے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ سارے انبیاء نے اللہم ربنا یہ الفاظ پکارے اپنے پروردگار کے لیے، اور یہ مٹھاس کے ساتھ بولا کرے، یعنی دل و دماغ کے شعور کے ساتھ بندہ جب کہتا ہے نا ربنا، اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے، وہ کہ اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، میرا بندہ واقعی مجھے رب مان رہا ہے اور خود کو بندہ مان رہا ہے، مجھے بڑا مان رہا ہے، پالنے والا، کہ میرے پالنے والا۔ ہم بھی کسی کو ساتھ لانا کہتے ہیں شرم کر، تیری ماں نے تجھے پالا ہے۔ تو اللہ کو جب ہم کہتے ہیں ربنا، رب کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے، تو وہ جو عقل مند ہے وہ رب کو آگے پکارتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، اے ہمارے رب انکا، بے شک تو ہی، انا بے شک کا تو، بے شک تو من جس کو تدخل داخل کر دے گا النار آگ میں، اے میرے پروردگار جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا نا، فقد بے شک اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ یہ خز جو نہ رسوائی، بے شک تو نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اس کی دنیا آخرت اجڑ گئی۔ یہ ہے وما، اور کوئی نہیں ہے للظالمین، ظالموں کا، شرک کرنے والوں کا، ادھر نافرمانیاں کرنے والوں کا کوئی نہیں ہوگا، من انصار، مدد کرنے والا، ناصر انصار، وہاں تو ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور یہ پہلے کر کے اگلے بھی، یہ اللہ دعا خود سکھا رہا ہے، نبی یہ مکرم کو سکھا رہا ہے، اور نبی کی پوری امت کو سکھا رہا ہے قرآن کے اندر۔ تیسری بار پھر آ رہا ہے ربنا،
عقل مند لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب اننا انا بے شک نا ہم نے سمعنا سن لیا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ہے منادین منادی دینے والے کو، ندا کرنے والے کو، آواز لگانے والے کو، پیغام پہنچانے والے کو۔ یہ منادی ہوتا ہے جو بھی پکارتا ہے، آواز نکالتا ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے کہ بے شک ہم نے پکارنے والے کو سنا ہے، ینادی وہ ندا دے رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، للایمان ایمان کی طرف وہ بار بار آواز دیتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، وہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ زبان سے کہو، دل سے مان لو، تفلحوا یہ کامیابی ہے۔ ہم نے یہ بات سنی، آج ہم بھی دعا مانگتے ہیں تو ہم نے بھی یہ بات سنی، قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ پیدا ہوتے ہی ہم بچے کے اذان میں یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، یہ ہے تو وہ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا منادین پکارنے والے کو، ینادی للایمان جو ایمان کی طرف ندائیں دے رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اور اس کی ایک ہی پکار تھی ان آمنو کہ ایمان لے آؤ، یقین بنا لو بربکم اپنے رب کے اوپر۔ یہ یقین بناؤ کہ تمہیں ماں باپ تمہارے بھی تمہارے رب نے بنایا ہے، تمہیں بھی رب بنایا، تمہارے اندر کا پورا نظام، پھپھڑے گردے، ہم تو سانس لیتے ہیں سانس والی نالی میں چلا جاتا ہے، برکی لیتے ہیں برکی والی خوراک والی نالی میں چلا جاتا ہے، ہمارا کیا کنٹرول ہے؟ ہم تو نہ ہاتھ اندر لے جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ایٹومیٹک کتنی پیاری مشینری کہ منہ میں ڈالتے جاتے ہیں، 32 دانت کام شروع کر دیتے ہیں، وہ زبان اندر سے اس کو گھماتی رہتی ہے۔ یقین یعنی ڈھکن ہے، جب سانس والی نالی سانس لیتے ہیں وہ خوراک والی نالی کے آگے ڈھکن آتا ہے، اور جب ادھر جاتا ہے خوراک نیچے جانی ہو تو سانس والی نالی میں جاتا ہے۔ اتنا آٹو سسٹم اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، تو اس رب پر ایمان لاؤ جو تم ماں کا دودھ بھی پیتے ہو ساتھ سانس بھی لے رہے ہو، تو تمہارے نالی جو ہے منہ کے اندر 2 نالیاں، دونوں کے اندر ڈھکن ہے اور ایٹومیٹک ہے، خود بخود جب سانس لیتے ہو تو ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ایٹومیٹک، اور ویل خراب بھی نہیں ہوتا۔ تو بندہ یہ منادی دینے والا کار ہے ان آمنو بربکم، وہ تمہارا رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ عقل مند کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں